وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 59 سے 63، درس نمبر 370۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے ایمان لانے کے بارے میں سچے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب امر ہو ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ پر نزاع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول، تو اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو، ذالک خیر، یہی طریقہ کار جو ہے وہ بہتر ہے، وہ احسن تأویلا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ مذکورہ آیت گزشتہ آیت کا تسلسل ہے کہ اگر آپ نے اپنی امانت کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، مال و جان کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کو منزل بنا کے آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اب آپ کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ کار آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اب اطاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وہ طریقہ آپ کو بتائیں گے، اللہ کا حکم آپ کو پہنچائیں گے رسول، اس پہ عمل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے رسول۔ یہ دو باتیں ذرا نوٹ کر لیں، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، اس پہ عمل کرنے کا یعنی جو رسول کا طریقہ ہے، اسوہ حسنہ اس کو ہم کہتے ہیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ مقامی طور پہ ہر ماتحت اپنے امیر کی اطاعت کرے گا، جب تک اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو وہ اپنے امیر کی اطاعت کرے گا۔ لیکن اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر
تم جس کی جو تمہیں حکم دے رہا ہے اس کی اطاعت تم پر لازم ہے، لیکن اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، آپ یہ سمجھے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم تو یعنی اس کے خلاف بات ہے، یہ تو پھر یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے آپ پھر لے جائیں علماء کے پاس لے جائیں جو عالم ہے۔ تو دوسری جگہ اس کی مزید وضاحت بھی ہے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْكُمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جاننے والے ہیں تو ان کی طرف لوٹا دو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، دیکھیں ایک اصولی بات نوٹ کر لیں کہ اطاعت جو ہے أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، حکم تو اللہ کا چلے گا کیونکہ پیدائش اس کی ہے، ایک بات نوٹ کر لیں۔ پھر وہ حکم آپ کو دیں گے رسول، تو رسول کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج کل تو ایسے گمراہ لوگ آ گئے ہیں جو رسول کے حکم کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایک فرقہ ایسا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، جو رسول کو صرف ایک یعنی یہ سمجھتا تھا کہ بس رسول کا کام قرآن کو لا کے پیش کرنا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد انشاءاللہ کر بھی دیا ہے، کرے گا بھی، لیکن یہ ایک طبقہ تھا، اور اس کی دیکھیں جو گمراہی ہے وہ لا علمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، گمراہی جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ دین سے لا علم ہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، تو پھر آپ جہالت کی باتیں کریں گے۔ آج بھی بعض ایسے دانشور موجود ہیں، اور ایسے میں دیکھتا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا رہتا ہوں، سنتا بھی رہتا ہوں، نظر پڑے تو سنتا بھی رہتا ہوں کہ بہت سے آج گمراہ موجود ہیں جو دین کی من مانی تشریحات کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ یعنی ہمارے چاروں ائمہ کے طریقے سے مختلف ہے، ان کی باتوں سے مختلف ہے، اور در پردہ وہ گالم گلوچ سے بھی یعنی چھپے کنائے کے انداز میں ان کو رد بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ تو کچھ نہیں جانتے تھے۔ جو ہمارے چار مذاہب ہیں، جو چاروں حق ہیں، اس کو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ آج ایسے لوگ موجود ہیں جو یعنی ان کو گمراہ کہتے ہیں۔ بہرحال اس کی میں تفصیل نہیں کہتا، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اطاعت اللہ کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساری ایک ہی لڑی ہے جو آ رہی ہے نا آیت نمبر 70 تک۔ آپ کو میں نے کہا تھا یہ ایک زنجیر ہے مضامین کی، اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، بس یہ آپ نوٹ کر لیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا کتنے اچھے اچھے اور بنیادی مضامین آئیں گے آیت نمبر 70 تک، 58 سے لے کر 70 تک، یہ ایک ہی زنجیر ہے۔ اور بہرحال تو تذکرہ ہو رہا ہے کہ اطاعت اللہ کی اور رسول کی اطاعت۔ اب اطاعت میں اختلاف آ گیا، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ عالم کے پاس جائیں، مفتی کے پاس جائیں، یعنی ایسے ادھر ادھر کے نہیں، خوب یعنی جو جانتا ہو علم کو، تو اس کے پاس لے جائیں اور اس کو کہیں کہ بھئی یہ میرا باس کا یہ حکم ہے۔ باس جو بھی ہو آپ کا، گھر میں آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، میاں بیوی کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم کی بات کریں۔ میاں بیوی میں اگر اختلاف آ جائے تو یعنی ہونا یہ چاہیے کہ ضروریات کا علم میاں بیوی کو ہونا چاہیے، اور یہ فرائض کا علوم ہے، فرائض علوم جو ہے یہ ہونے چاہیے۔ تو بہرحال پھر طریقہ یہی ہے
کہ فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، ذالک خیر، یہ بہتر طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ یعنی معاملات، خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ معاملات اپنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی تمہیں اپنی زندگی کے انجام دینے چاہیے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یزعمون، جو دعویٰ تو کرتے ہیں، زعم کہتے ہیں باطل گمان کو، خیال، زعم باطل، یزعمون ان کا خیال یہ ہے انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لا چکے ہیں جو تعلیم آپ کی طرف نازل ہوئی ہے، وما انزل من قبلک، اور ان کا جو تعلیم اس سے پہلے تھی، آپ سے پہلے تھی، اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، کہ طاغوت سے انکار کریں۔ ویرید الشیطان، اور شیطان یہ چاہتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ انہیں شیطان راہ راست سے بہت دور لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ نے اور رسول اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف سے ہے۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو پہنچتی ہے ایک مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے کرتوت کے باعث، ثم جاؤگا، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، احسان چاہتے تھے، اور نیت ہماری یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اولئک الذین یعلم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، ان سے تعرض نہ کریں، ان سے اعراض کر لیں، منہ موڑ لیں، وعظہم، انہیں سمجھائیں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسی نصیحت کریں جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ وما ارسلنا من رسول، اور میں نے نہیں بھجوایا کسی بھی رسول کو، الا لیطاع باذن اللہ، لیکن اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اس کی اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور جب یہ اپنے نفس پر، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، جاؤ کا، آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفروا اللہ، تو اللہ سے معافی مانگتے، یعنی جناب کی دربار میں آ کے اللہ سے معافی کے خواستگار ہوتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے اللہ سے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو یقیناً وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ مضمون میں نے آپ کو چند آیات کا ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے، اور یہ ایک خاص یعنی شان نزول ہے اس کا، اور وہ میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ ہوا ایسا کہ ایک یہودی، ایک خاندان تھا، وہ ایمان لے آیا تھا، مدینہ کا واقعہ ہے۔ یہودی ایک خاندان تھا، وہ ایمان لے آیا تھا، جو وجوہات بھی تھیں، لیکن وہ ایمان جو تھا وہ سطحی تھا، سطحی، دل سے وہ لوگ ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے
یعنی اس بات کا اشارہ ان آیات میں وہاں ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی واقعات آتے ہیں کتابوں میں، کتب احادیث میں، تو یہ ایسے لوگ تھے کہ ظاہری طور پر تو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے، اور خیال بھی ان کا یہ تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن دل سے ان نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اب ایک یہودی تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا، اور ایک یہ منافق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہیں منافق کہا ہے، رأیت المنافقین۔ تو اس کا جھگڑا ہو گیا کسی بھی بات پہ، لین دین کا کوئی تنازع تھا، تو یہودی حق پہ تھا اور یہ جو بظاہر مسلمان تھا یہ باطل پہ تھا۔ تو یہودی نے اسے آفر کی کہ بھئی ہمارا تمہارا نزاع ہو گیا ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، تم جس پہ ایمان لائے ہو اس کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ ان سے کروا لیتے ہیں۔ اس بظاہر مسلمان جو تھا اس نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، جو یہود کا یعنی عالم بھی تھا اور ان کا رہنما بھی تھا، اور طاغوت اس کو کہا گیا ہے ان آیات میں، یتحاکم الی الطاغوت۔ اس نے کہا نہیں، وہاں چلتے ہیں۔ خیر یہودی کو تو پتہ تھا کہ وہ رشوت خور ہے، میرا جو بڑا ہے دین کا وہ رشوت خور ہے، اور یہ اسے کچھ دے دلا کے راضی کر لے گا۔ وہ اصرار کیا، اس نے یہودی نے اصرار کیا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ اب اس کو مجبوراً ماننا پڑا، کیونکہ مسلمان تو وہ کہتا تھا اپنے آپ کو، تو وہ دونوں چلے گئے حضور کے دربار میں۔ دربار نبوی سے فیصلہ آیا تو وہ یہودی کے حق میں تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور فیصلہ تو حق پہ کرتے ہیں، خواہ کوئی بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ تو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ تو بہرحال تو ایسا ہوا کہ جب دربار عالیہ سے وہ دونوں نکلے تو وہ جو بظاہر مسلمان تھا اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ فیصلہ تو میرے خلاف ہو گیا، اب دیکھو، اب وہ اپنا دماغ گھمانے لگا نا کہ کیا کروں میں، کیا کروں۔ تو اس کا دماغ آیا حضرت عمر کے بارے میں کہ وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، اور تھے بھی۔ تو وہ اس نے کہا ٹھیک ہے، حضور نے فیصلہ کیا ہے، لیکن عمر کے پاس چلتے ہیں اور یہ فیصلہ عمر کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو یہودی کو تو یقین تھا کہ مسلمان جو ہے یعنی غلط بات نہیں کرتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو گئے حضرت عمر کے گھر گئے دونوں، اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ مسلمان نے کہا کہ بھئی بات ایسی ہے کہ ہم دونوں کا نزاع ہے، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ یہودی بول پڑا کہ جناب ہمارا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، لیکن یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے دوبارہ اس سے پوچھا، اس بظاہر مسلمان سے، کہ کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، آپ فیصلہ کریں۔ تو حضرت عمر نے کہا تم دونوں یہاں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ حضرت عمر نے گھر گئے، تلوار اٹھائی اور منافق کا سر قلم کر دیا، اور کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو، عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک غلغلہ مچ گیا، یعنی جو بظاہر مسلمان اور در حقیقت منافق تھا، ان کے خاندان والوں میں غلغلہ مچ گیا۔ تو وہ پھر انہوں نے قصاص کا دعویٰ کر دیا کہ حضرت عمر نے حضور کی مجلس میں گئے دربار میں کہ حضرت عمر نے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا ہے، مسلمان کو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو مسلمان کو نہیں قتل کر سکتا، حضور کو پتہ تھا۔ تو یہ آیات نازل ہوئی اور حضرت عمر کی بریت جو تھی وہ آ گئی، اور ان کے ایمان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتا دیا، ظاہر ہے، تو وہ خون ساقط ہو گیا۔ یعنی عمر کا فیصلہ جو تھا وہ صحیح تھا۔ بہرحال تو یہ لوگ پھر آئے کہ حضور ہم تو یعنی حضور سے کہنے لگے کہ ہم تو یعنی اصلاح چاہتے تھے۔ یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہماری نیت تو یہ تھی کہ بھلائی چاہتے تھے ہم، کہ دونوں میں نزاع ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ خاندان والے بھی انوالو تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ جھگڑا ہے اور یہ وہ، تو ہم یعنی عمر کے پاس اس لیے گئے تھے کہ کسی طرح کچھ لو اور کچھ دو پہ بات ہو جائے، اور کوئی ہماری نیت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم، ان سے اعراض کر لیجئے، ان کو کچھ نہ کہیے، انہیں نصیحت کیجیے۔ یعنی ان منافقوں کو بھی یعنی جو باطل پہ لڑ رہے تھے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوڑ دیں، انہیں نصیحت کریں، آپ اچھی طریقے سے نصیحت کریں۔ تو یہ تمام آیات جو ہیں یعنی آپ کو ایک خاص شان نزول کے حساب سے میں نے آپ کو بتائیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، یا آپ مجھ سے ظاہر ہے کہ پوچھیں گے کہ بھئی تم تو ہر وقت کہتے رہتے ہو کہ قرآن کو اپنے حالات کے مطابق دیکھا کرو، اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ دیکھیں، ہمارا اور اسی منافق کا معاملہ کچھ مختلف نہیں ہے۔ گمان ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ بھی نہیں سمجھا کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، یہ بھی آپ نہیں جانتے۔ آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اپنے رب کو نہیں پہچانتے، آپ کا معبود، آپ کی منزل، آپ کا محبوب تو دنیا ہے، اور پھر دنیا پہ آپ فیصلے کر رہے ہیں۔ آج شریعت محمدی کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے پاکستان میں، اور آپ اس پہ راضی ہیں۔ بہت سے معاملات ہیں، شریعت محمدی پہ تو فیصلے نہیں ہوتے، آپ کا قانون شریعت کے مطابق تو نہیں ہے، آپ تو طاغوت پہ، یہ انگریزوں کا قانون ہے جو پرانا چلا آ رہا ہے، تعزیرات پاکستان وغیرہ وغیرہ، اور آپ دیکھ لیں سارا انصاف کا نظام جو ہے کرپٹ نظام ہے، اور اس میں حق پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ اور بہرحال دیکھیں، عدالتوں کو چھوڑ دیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن ہم اپنے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے بہت بڑی۔ ہم طاغوت کی بنا فیصلے کرتے ہیں، وہ کریں گے جو لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو رواج ہے نا، شادی کو آپ نے لازمی 4 دن بنا دیا ہے، مائیوں، مہندی، بارات، ولیمہ، اور پھر ایک اور دعوت۔ تو بات تو مطلب ایسی ہے نا، ایسی تو نہیں ہے کہ آپ یعنی آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو تولیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ہم طاغوت کی بنا فیصلے کرتے ہیں۔ آج تک 70 سال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پاکستان دیا ہوا ہے، 70 سال ہو گئے ہیں، سودی کاروبار کا لین دین ہو رہا ہے، آپ اس پر راضی ہیں۔ یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ہمیں حکم ہے کہ طاغوت سے انکار کر دیں۔ اور یہ ایک یتحاکموا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ تو ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے کہ ہمارا بیس جو ہے وہ طاغوت ہے، ہماری زندگی کی بنیاد طاغوتی قوتیں ہیں، دنیا ہے، سرکش قوتیں ہیں، دنیا کی طرف ہمارا رخ پھرا ہوا ہے۔
اور ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم۔ اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عذاب تو ایک خاص مصلحت ہے کہ اللہ کے رسول کی جو دعا ہے کہ عذاب استیصال نہ آئے اس امت پہ، تو اسی ویسے تو ہم عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ عیسائی اور یہودی، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دیا ہوا ہے اور ہمیں پٹوا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اتنا ناراضگی ہے کہ وہ جو امت محمدی کا نام لیوا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے، جو مغضوب علیہ اور ضالین قوم ہے، اس سے ہمیں پٹوا رہا ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ اس میں اگر آپ جتنا بھی یہ ہماری قوم جو ہے نا اس وقت ایک گندگی کا ایک ڈھیر ہے، اس کو آپ جتنا بھی کرے دیں گے آپ کو سوائے بدبو کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ بس یہاں تک ہے۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ و یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا،
یہی ایک صحیح طریقہ کار بھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں جو تعلیم آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور جو تعلیم ان سے پہلے تھی، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا کے دور لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور رسول کا جو فیصلہ ہے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے۔ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت فریقین میں اصلاح کی تھی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ مومنو، خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا
أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے خدا اس کو خوب جانتا ہے. تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.